کم پہنچ جا، چونکہ فرشتے رجسٹر بند کر کے سننے لگ جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنا ہے، اس کی فضیلت میں شامل ہے، بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن، بکثرت، بہت زیادہ. انٹینسٹی بڑھانا ہے. عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا. کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا. ٹھیک ہے، بکثرت درود. ٹھیک. اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں. غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے. یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو مجھ پر پیش کیا جاتا، تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں. امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی. اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کے طرف بھیجے گا. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے. مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں. ٹھیک ہے، جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار. جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے. یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود بھیجا جائے. یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جز دیا جو میں نے پڑھا آپ کو، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے. تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے. سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. وہ درود جو آپ اور میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں. تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے، یاد رکھیں جو بھی ہے، کیونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. تو یہ چند نماز پڑھتا ہے عشاء کی، تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر وتر نہ ہو تو عشاء کا ثواب نہیں ملے گا، عشاء نہیں ہوتی. دیکھیے وتر ایک الگ نماز ہے، ٹھیک ہے. فرض نماز جو عشاء کی وہ فرض ہے، وہ 4 پڑھ لے تو ادا ہو گئی. کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کے آگے پیچھے کچھ ہوں گا تو ہی ہوں گی. آگے پیچھے کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن کنڈیشن نہیں صاحب ہوتی نہیں. جو لوگ بول رہے غلط. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس لیے نہیں ہوتی بولتے کہ بولے اسی بہانے لوگ کیا کریں گے، پڑھ لیں گے 3 رکعت. لیکن یار یہ بہانے سے پورا دن کب تک چلائیں گے ہم؟ ریالٹیز بھی تو معلوم. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا مسجد میں، خیر آج تو لوگ سمجھدار ہوگا، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا نماز ہوتی دیکھتے تھے لوگ کہاں سے جا رہے، جہاں سے جا رہے وہاں جا کے رکعت باندھ کے کھڑے ہو جاتے. اور کیا نیت سے معلوم؟
اب جتنے لوگ رک کے نماز پڑھیں گے میرے کو اس کا ثواب ملیں گا، آپ کو ثواب نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو ثواب نہیں، آپ کو گناہ ملیں گا اس کا، چونکہ اس میں مسافر ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں مجبور ہو سکتا ہے، کیوں تو اس میں بیمار ہو سکتا ہے، کیوں تو اس میں ایسے سروسز والے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو جلدی پہنچنا ہے، اس میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ جو اپنا کام چھوڑ کے پیشنٹ بٹھا کے آئیں گے، اب فرض کا ہی وقت تھا، اب یہ جناب سمجھ رہے میرے راستہ روکنے سے بڑا اجر مل رہا ہے، یہ بھی اسی طرح راستہ روکنا ہے جیسے عام راستوں کے اندر روڑا ڈالنا ہے، مسجد کے راستے میں روڑا ڈالنا ہے، اس کا اجر تو نہیں ملے گا۔ چلو اب لوگوں نے اللہ نے سمجھ دی کہ اب کم از کم مسجدوں میں جانے کا ٹریک تو بن رہا ہے، نہیں تو ایک سسٹم تھا، ٹریک بھی نہیں تھا پہلے تو، مطلب اب آپ کو پورا چیس کھیلتے ہوئے جانا پڑتا تھا، چیک میٹ پیچھے ہٹو، ادھر جاؤ ادھر سترا رکھو، ادھر کرو، کرتے کرتے نکلنے تک وہ 4 رکعت کی ٹائم ہو جاتا تھا اس کو بیچارے کا۔ ٹھیک کرنا چاہیے مسجدوں میں سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف یا کم از کم ایک طرف ایسا کرنا چاہیے کہ پورا خالی ہو ٹریک، وہاں نماز کی جگہ ہی نہ ہونا چاہیے، مطلب کچھ بچھاوا ہی نہیں ہونا چاہیے، یا پھر کوئی ایسی چیز جس پہ لوگ پیدل پیر رکھتے ہو تاکہ لوگ نکل کے جائے، اور کم از کم ہر 3 کے صف کے بعد ایک سترے کی صف ہونا ہی چاہیے، تاکہ ہر 3 کے بعد سترے کی صف ہونے سے یہ 3 جتنا چاہے اندر جو کرنا ہے کر لے۔ اب پہلے ایک آدمی آئے سب سے پہلی نماز کے لیے سب سے پہلے، اور اس کو بیٹھنا ہے سب سے آخر تک، تو مسجد بھر جائیں گے 25 صف پیچھے تک، تو یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، تو لہٰذا تو وہ انہوں نے سسٹم بنا دیا کہ بھائی یہ پڑھ لیں گے بہانے سے، ایسا نہیں، 4 ہو گئی پڑھتا ہے بہت اچھا۔ اب کیا وتر کو چھوڑنے کا یا موقع نماز چھوڑنے کا گناہ ہے؟ تو اس معاملے میں جو علماء کے اقوال ہے اس میں سے ایک صحیح قول جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، وہ قول یہ کہ ہمیشہ ترک کرنے والا واجبات اور موقع کو گناہ گار ہوگا، ہمیشہ ترک کرنے والا، لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑنے والا انشاءاللہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا جامع ترمذی کی روایت کے اندر اس کے فوائد بھی ملتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت روز قیامت نماز کا حساب سب سے پہلے کریں گا، نماز کا حساب ہونے کے بعد اللہ نہ کرے اس کی فرض کم ہو جائے تو اللہ کہیں گا فرشتوں جاؤ دیکھو کوئی اس کی نفل ہے کیا، اور یاد ہے کہ فرض کے علاوہ تمام نمازیں نفل میں ہی آتی ہیں۔ نمازوں کی 2 ہی قسمیں، صدقے کی 2 ہی قسمیں، زکات مطلب وہی 2 ہی قسمیں، صدقہ فرض، صدقہ نفل، فرض صدقہ زکات، نفل صدقہ، اس لیے زکات فرض ہے، زکات نفل لکھا ہوا تھا کبھی اور عربی کے اندر۔ نمازوں کی بھی 2 ہی قسمیں، فرض نماز اور نفل نماز، حج کی بھی 2 قسمیں، فرض حج اور نفل حج، سب کی 2 ہی قسمیں، فرض روزہ اور نفل روزہ۔ ٹھیک ہے، جو نفل روزہ اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے اور نفل موقع داؤ کہلاتا، جو نفل کبھی رکھتے کبھی رکھتے اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن نفل کی ہے یہ، تو لہٰذا نفل لاؤ، اگر نفل ہوں گی تو بھر لی جائیں گی، ظاہر سی بات اس میں وتر بھی ہوں گی، دوسری نمازیں بھی ہوں گی، تو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، ہمیشہ چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، کبھی کبھار تو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن کیا چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، نماز انشاءاللہ ہو جائیں گی، ایک الگ ہی مسئلہ۔ بھائی نے سوال کیا جیسے کہ بس ٹرین میں ٹریول کرے، نماز کے وقت ہو جاتا ہے، نماز کہاں پڑھنا؟ تو پہلے دیکھیے بس اور ٹرین میں یا کہیں بھی آپ ٹریول کرنے جائیں تو میری چند باتوں کو یاد رکھیں۔ پہلے آپ گھر سے نکلیں گے تو وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد آپ ساکس پہن لیں گے، جس کے بعد آپ کو پیر دھونا نہیں ہے، کب تک؟ سفر کے اندر 3 دن تک، اور شہر میں تو 1 دن تک۔ ایک آپ کا فائدہ ہو گیا کہ آپ کو اپنا پیر دھونا ہے، نہ اس کے لیے کچھ محنت کرنا ہے، ساکس اتارو، شوز اتارو، پیر کو اٹھاؤ، اندر ڈالو، واش بیسن میں کرنا ہے، صرف اس کا مسح کرنا ہے۔ مسح کیسا ہے کہ سیدھے ہاتھ کے لیے سیدھے ہاتھ میں تھوڑا زیادہ بھگا کے لیا، اور جوتا اتار کے پھر ساکس کو اوپر سے ہاتھ پھیر دیا، اور الٹے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کر لیا اور ہاتھ پھیر دیا، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ مسح ہو، تو ایک فائدہ ہو گیا آپ۔ سیکنڈ، اگر آپ نکل رہے ہیں اور کسی نماز کا ٹائم ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ اب میں یہاں سے ایئرپورٹ جا رہا ہوں یا ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں، اور یہاں سے میں ایک لمبے سفر پہ 800 1000 کلومیٹر 200 400 500 کلومیٹر ٹریول کر رہا ہوں، یا بس اسٹیشن جا رہا ہوں، بس اسٹینڈ جا رہا ہوں، اب یہاں سے میں نکل رہا ہوں اور ظہر کا ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے، تو کوشش کروں میں ظہر پڑھ لوں اور ظہر کے ساتھ ساتھ میں اثر کو ملا لوں، تاکہ میرا یہ مسئلہ تو یہاں حل ہو جاتا، اور ظہر کے ساتھ جو میں اثر پڑھوں گا اس کو خسر نہیں کروں گا، کیونکہ میں شہر کے اندر ہی ہوں اپنے، تو میں دونوں کو جمع کروں گا لیکن خسر نہیں، 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت اثر پڑھوں گا، تو یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا آپ کا۔ ابھی نکل رہا ہے ایسا نہیں، آپ جب نکلے تو فجر کے بعد نکلے آپ، تو اب ظاہر سے ظہر بھی نہیں ہے، تو آپ وضو کر کے چلے گئے وہاں۔ اب جب آپ وہاں پہنچ گئے تو اب آپ کیا کریں؟ اگر آپ کو لگتا سہولت ہے تو ظہر کے ٹائم میں آپ کیا کریں؟ ظہر اثر پڑھ لے آرام سے اول وقت میں، وضو میں آپ کو پیر نہیں دھونا ہے، آپ نے خالی وہ کیا، یہ ایئرپورٹ بھی ہو سکتا ہے، بس اسٹینڈ پہ بھی، کہیں بھی آسانی ہے یہاں تک، پانی وغیرہ آج کل ساری چیزیں الحمدللہ بہت اچھی ہے، ٹرانسپورٹ بہت اچھا ہے، راستے بڑے اچھے ہو گئے، اور سہولتیں بھی کافی ساری چیزیں، اب تو ٹرینوں میں پہلے مگے بھی نہیں ملتے تھے، اب تو ٹرینوں میں صابن بھی مل رہی ہے آپ کو، سوپ بھی ہے، معلوم آپ کو، آپ پانی وغیرہ پہ لکوڈ سوپ وغیرہ تک ہے، مطلب ابھی اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے چیزوں کا، تو آپ آرام سے کر سکتے۔ آپ کو لگے نہیں بہت مشکل ہے، ایک ہی بار وضو کا موقع ملے گا، زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو پھر کیا کریں آپ؟ معلوم آپ کو تاخیر کریں نماز کے اندر، اور عصر کے آخر وقت سے اتنا پہلے آپ وضو کر کے نماز کا ٹائم نکالے کہ 2 رکعت کر کے دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے مثال کے طور پر 6 بجے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور عصر کا ٹائم رہتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے تک، مطلب لال ہونے سے پہلے یہ افضل ہے، اور نہیں تو غروب ہونے سے پہلے تک، تو لال سمجھو سورج ہونا چالو ہو رہا ہے سمجھ لیجئے 5 بجے سے یا 5:30 بجے سے، اور 5 بجے اس کا ایسا وقت ہے کہ جب لال نہیں ہو رہا لیکن ابھی لال ہونے کے قریب ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ وضو کر کے 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر پڑھ لی۔ اب آپ وہیں بیٹھے رہیں یا اسی جگہ رہیں، اور آپ نے 5:15 تک کر لیا، 45 منٹ آپ کو انتظار کرنا ہے، پھر ہوا مغرب کا ٹائم، مغرب کا ٹائم ہوتے آپ نے اول وقت میں مغرب اور عشاء کر لی، ایک ہی وضو سے تقریباً 1 سوا
گھنٹے کے اندر چاروں نمازیں آپ کی ہو گئی. یہ بھی ایک نکالا جا سکتا ہے طریقہ. ٹھیک, تو اس طرح سے آپ سفر میں چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سارے حضرات میں جانتا ہوں, وہ اپنے مسلک کے نام پہ کہتے ہیں 2 نمازیں ملائی نہیں جا سکتی, قرآن کا حوالہ دیں گے, فلاں کریں گے. ارے میرے بھائی, قرآن کس نے سمجھا سب سے اچھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی دیکھنا پڑیں گے نا, کہ قرآن نے اگر کہا کہ نماز کا ہم نے ایک مقرر وقت رکھا ہے تو اس کا کیا معنی ہے, کس سینس میں ہے, کچھ سمجھنے کو ہم لوگ تیار نہیں. بس وہ ایک بالکل زبردستی ہے. اور پھر چکر میں کیا کرتے معلوم آپ کو, ٹرینوں کو بیچ میں بند کر کے کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں. خاموخواہ ٹرینوں سے اتر کے نماز پڑھتے ہو, ٹرین چھوٹی تو پھر نمازیں توڑ کے بھاگ رہے ہیں. ویڈیوز تو ہر جگہ آپ کو موجود ہے. خاموخواہ کے فلائٹوں میں کھڑے ہو جا رہے ہیں نماز کے لیے. سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی میرے, کب کیا کیسے کیوں کریں گے. اور آپ دیکھیے ٹریولنگ اتنی کامن چونکہ اتنی زیادہ لوگ کر رہے ہیں, یہ سہولتیں نہیں دینے سے کیا ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیں. اور کئی لوگ نماز سے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں, یا جانتا اپنے مسلک میں یہ نہیں, چل چھوڑ. اب زور کے ٹائم میں زور کا وضو کرنا ہے, اتنے ریل میں جا کے جس میں رش ہے, پھر عصر کے ٹائم پہ عصر کا وضو کرنا, پھر مغرب کے ٹائم پہ مغرب کا کرنا, پھر خسر بھی نہیں کرتے معلوم, نہ جمع کرتے نہ خسر کرتے ہیں. خاموخواہ پورا بیڑا اٹھائے ہوئے کہ پوری سختی اپنے اوپر لاگو کریں گے ہم لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بھی کیا, خسر بھی کیا, بلا وجہ کے 2 نمازوں کو مکمل جمع بھی کیا. خسر نہیں کیا لیکن جمع کیا. کبھی بارش کی وجہ سے, بغیر بارش کے بھی آپ نے کیا, تاکہ امت کو مشقت نہ ہو. لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ جب تک سختی نہ ہونا تو وہ لگتا ہے دین نہیں. ایسا اگر بول دین آسان ہے تو یہاں دین بہت مشکل ہے. کیسا مشکل ہے؟ کیلا کھانے کا طریقہ بتاؤ, تربوز کیسا کاٹیں گے بتاؤ, بہت مشکل ہے. میرا عقل بول رہی جتنے آسانی تربوز کٹ سکتا, پھٹ سکتا, یا ٹوٹ سکتا, یا پھوڑا جا سکتا, کر لو, کھا لو. کوئی طریقہ ہی نہیں اس کا. اس معاملے میں کوئی گائیڈنس نہیں. گائیڈنس آپ کو ہے دین اور شریعت کے احکامات کو پورا کیسا کرنا ہے, توحید کا کیا معنی ہے, نماز کیسی قائم کرنا ہے, زکات کیسے دینا ہے, یہ سب بتایا گیا. دنیا کے معاملے میں اختیار آپ, گاڑی کی چابی آگے لگاتے وہاں رکھو, گاڑی کی چابی پیچھے لگا کے آگے سے چالو کرنا, جو کرنا ہے کرو, آپ کا مسئلہ ہے. دنیا میں کچھ بھی کرو, آپ جتنے چاہے نئے نئے کام کرو, دین میں نہیں. تو یہاں ہم خامخواہ دین کو مشکل بتاتے ہیں اور دنیا کو آسان بتاتے ہیں. نتیجتاً لوگ عمل نہیں کرتے. ایک صاحب ایک بار بولنے لگے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے, مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو, اللہ کا بڑا فضل ہے. بولے کہ اللہ نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچا اور پوری سنت ہم تک نہیں پہنچائی. اگر پورا دین اور پوری سنت ہم تک پہنچ جاتی تو اتنی مشکل ہو جاتی زندگی میں. بولے اب بتائیے دوستوں میرے, کیلا کیسا کھاتے آپ, کیا سنت طریقہ ہے اس کا, تربوز کیسے کھاتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے بولے کہ کچھ سنتوں کو اور کچھ دین کو ہم تک پہنچایا نہیں, بولے تاکہ ہم کو آسانی ہو جائے. میں نے کہا زبردست بات بولے, مطلب کیا بولیں گے اس کو, مطلب اب کوئی باقی نہیں رہا. یہاں یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پہ اترتی, کون سی آیت, کہ آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے نا, جو آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یاد رکھیے کہ آج ہم نے اب تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی نا تو ہم خوشی میں آتے. یہود بھی سمجھ گئے دین مکمل ہو گیا, انہوں اب تک نہیں سمجھے, بولے پورا نہیں آیا, اگر آ جاتا تو مشکل ہو جاتی. ٹھیک ہے کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں, اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے, حملہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے پورا دل لگا کر کرے, اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہے اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے, یہ کام کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, یہاں کیا چل رہا ہے, وہاں کیا چل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں, آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں. یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے, بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو, عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. دوسرا کام, آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا, اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا, یہ درست نہیں. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی, جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے. جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا. ٹھیک ہے, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی. یہ ابتدائی مراحل تھے. اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے, جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے, دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے. قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں, آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں, اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو. تو یہ ابتدائی دور تھا. لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا. یاد رکھیے, بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں, ہر تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں. ٹھیک, کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس. ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اونچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں. چہرے کو نماز میں نیچے, میں نے جیسا بتایا نیچے رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا, جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں. اور آگے فرمایا, یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی. مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے,
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے، مطلب ان کی بینائی، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے۔ تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھیے یہ منع ہے، اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو، کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے، مطلب یہ غلط عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے، جیسے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے، ایک میں ہے کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے، مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو، ٹھیک۔ نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے نماز کی حالت میں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کی، کیوں آپ نے اس عمل سے روکا، کیا کرتے تھے لوگ یہ نہیں پتا، لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے، لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں، یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا، اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا، جیسے کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے، آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے، حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے، اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے پھر نماز میں کھینچتے، پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے، یا پھر کرتے کو ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوں گا، پینٹ کے اندر پاجام چلا ہوں گا، ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو، کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے، ایک آدھ بار ہو جائے، ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے، کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے، ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں، لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی یہ عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں، بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں، اچھے سے دبا دے یا اچھے سے باندھ لے، لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یا پھر بالوں میں خواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا، خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے آج کل، اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں، پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ ہے اس کا کھل جاتا ہے، اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر۔ اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں، بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے، تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے، ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے، کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع، واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے، سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنے جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے، لیکن نماز پڑھتے رہیں اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے، نیچے تک آتی ہے، جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ نظر آ جاتی ہے، یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ درست نہیں۔ اس لیے کہ نماز میں خواہ کپڑوں سے کھیلنا، سدھارنا، ڈالنا، جمانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے، سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں۔ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی ہے مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر، تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے۔ دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں،
اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2 وہ 4 ہوئے, ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے, اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7. تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے, اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں. بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی, رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں, ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں, ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں, ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے, ادھر سے پکڑی صحیح کرتے, ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے. مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے, اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے, کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے, کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ. تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر. اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے, ہر اس میں ہو جاتا ہے. کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے, سمجھ لیجیے ہوتا ہے کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں, اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے اس کی نماز صحیح ہے میری نماز صحیح ہے. اتنی حرکت تو, اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں, لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں, وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے. جبکہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے. مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو. تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے. ٹھیک, اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لوں تاکہ وہ اٹک نہ جائے, یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے, یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں جمع کرتے ہیں. مت پہنیے پھر. چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ, لیکن اتنا بھی وہ مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا, بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے, جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں. انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو, پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی, پھر کنٹینیو نماز چلو, یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چلو, یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چلو. یہ منع ہے. انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹخارے لینا کہیں گے, انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے, یہ نماز کی حالت میں اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے. اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے. ٹھیک, اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابن ماجہ کی روایت ہے, نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹخاؤ, مطلب نہ توڑو, ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں. تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے, اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں. اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا, یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے. اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے, مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے, اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا, 2-4 صف کے لوگ آ گئے, تو اب جو ریگولر نمازی ہے جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے, اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی, یہ چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی. تو یاد رکھ لیجیے, اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں, جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں, پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے, کونی صاف کرتے, یہ کونی صاف کرتے, گھٹنے صاف کرتے ہیں. کچھ نہیں کریں گے ہم. اگر آپ کو لگ رہا ہے اب یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر. اور نماز میں کپڑے خراب ہو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی؟ کہاں کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان کے, ہے نا. تو لہٰذا اننیسری ایکشنز نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا, سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو. مطلب اگر کنکریاں ہیں, چبھنے والی چیزیں, تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں, 1 ٹائم کر سکتے. اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو, مطلب ایٹ 1 ٹائم نماز کی حالت میں. تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا, میں کہوں گا آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں, ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے, جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی صف, یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے, یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک آدھ کنکر پتھر آ جائے, تو آپ پہلے سجدے دیکھ لیا, اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیں. اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں, یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار. کیا کرنا ہے سوچ لیجیے, تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں, چاہے کھڑے نہ ہو.
झुकने के बाद कभी चटाई पे आपने सजदा किया और एकदम बेहतरीन नोकीला कंकर आया और ऐसी जगह आता है जहां बिल्कुल आपका सर टिकता है जाकर, तो फिर एक बार तो इजाजत है, आप फौरन उसको हाथ से बाजू कर ले सकते हैं, उठा के आप जेब में रख ले सबसे अच्छा, ताकि दूसरों को बाद में न छुए, बाद में मस्जिद के यार फेंक दे ले जाकर उस, ठीक बहरहाल। तो एक से ज्यादा आपने फरमाया कहा जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो कंकरियों को ना छुए, ठीक है। आगे फरमाया, बल्कि माफ करना, पहली जो रिवायत पढ़ रहा था मैं वो ये थी कि सजदे की जगह आप फरमाते हैं, सजदे की जगह में जो है, अच्छा वो हदीस के अल्फाज यूं हैं, जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो कंकरियों को ना छुए, इसलिए कि रहमत नमाजी के सामने से आती है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और कंकरियां सामने हो तो बार बार हाथ ना फेरो, इसलिए कि रहमत नमाज में सामने की जानिब से आती है, जो अल्लाह का रहम होता है इंसान पर वो सामने की तरफ से आता है, लिहाजा कोई शख्स कंकरियों की तरफ हाथ ना फेरे बार बार। आगे की रिवायत में आप फरमाते हैं और कहते अगर तुम ऐसा करना ही है तो एक बार कर सकते हो, अगर तुम्हें जरूरत है कुछ करने की तो एक बार में कंकरियां साफ कर सकते हो, तकलीफ दे चीज को हटा सकते हो, याद रखिए, ठीक। अब आम तौर से कंकरियां ईजा नहीं देती हैं, गोल गोल होते हैं, खाली इतना है कि बेचैनी पैदा कर देते हैं, लेकिन ईजा देने वाली चीज को आप हटा सकते हैं, फिर एक बार हो दो, जैसे कांटे आ गए गलती से कुछ ऐसी, ईजा दे रहा है ना, आप सजदे ही नहीं कर पाएंगे, जिस्म को नुकसान होगा तो अगले सजदे और अगली नमाज जाया होंगी। ईजा देने का अलग चीज है, कंकरियां ईजा नहीं देते हैं। रेत उमूमन आसलम के जमाने में रेत आ जाया करती थी, ये रेत ईजा नहीं देती है कभी भी, हाँ इतना है कि बेचैनी पैदा कर देती है। धूल मिट्टी ईजा नहीं देती है, कोई उससे तकलीफ नहीं होती, लेकिन एक बेचैनी पैदा करती है, तो उस बेचैनी को आपको अपने से दूर रखना है, तो नमाज में दुरुस्त नहीं। बहुत सारे लोग नमाज में हर सजदे में कंकर साफ करते हैं, हर सजदे में सर साफ करते हैं, हर सजदे में धूल लग जाने का अंदेशा है, तो बहुत से लोग तो मैंने सजदे से उठते वक्त हाथ भी साफ करते हुए देखा, सजदे में जाने से कभी धूल लगने का इम्कान है तो हाथ भी साफ करते हैं, उठते उठते घुटने को भी एक बार ऐसा हाथ से साफ करते हुए, हाथ को साफ करते फिर खड़े होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। हम एक बार कोई हरकत करना है तो कीजिए, उससे ज्यादा ये अमले कसीर कहलाएगा, एक खामुखा का ऐसा अमल जो नमाज का हिस्सा नहीं आप कर रहे हैं वो कहलाएगा, ठीक। इसी तरह जो है आप सब फरमाते हैं और कहते हैं इसके अलावा और कोई भी ऐसा अमल जो बेकायदा हो, जो नमाज की दुरुस्तगी में नहीं है, नमाज का पार्ट नहीं, वो नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है बेकायदा, जैसा कि लिबास को सीधा करना बार बार, दाढ़ी में बार बार हाथ डालना, मूंछों को नमाज की हालत में सुधारना, बालों को नमाज की हालत में सुधारना, एक्स्ट्रा है, कपड़े को छोटा पहन के आगे तो हर बार नमाज में खोजते रहना, या इन निकलने का डर है तो हर बार खड़े हो गए, कुछ लोग वो करते हैं, या कुछ लोग तो पूरा नमाज से उठने के बाद पूरा इधर का पैजामा ऊपर, इधर के पैंट इधर से खींचते और फिर हर बार नमाज के लिए खड़े होते हैं, ठीक। तो ये दुरुस्त नहीं हो कोई भी अमल। या फिर नमाज में खामोखा आवाजें निकालना, बहुत सारे लोग नमाज के अंदर जो है डकारे लेते हैं, हालांकि वो डकार फितरी नहीं होती है, फितरी आ जाए तो इजाजत है, गैर फितरी डकारे लेते हैं, गैर फितरी डकारे क्या तो और इतनी देर तक चलती है और वो डकार समझ में आती है कि ली जाती है, जो होता है ना एक्स्ट्रा। नमाज में डकार नहीं, या नमाज में उचकते हैं एड़ियों पे, हर थोड़ी देर एड़ियों पे जाते और आते हैं, ठीक, जैसा कि कोई एक्सरसाइज चल रही है उसके अंदर, या पता नहीं कोई नमाज का अमल है कि इस तरह से किया जाए। ये तमाम काम और भी जो नमाज को कमजोर करता है, नमाज के अमल में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, जो नमाज का पार्ट नहीं है, पार्ट को नहीं कह रहे तो आप बोलेंगे अरे हाँ देखो आप लोग नमाज में उंगली को हरकत देते ना, हमको डिस्टर्ब होता, ये नमाज का पार्ट है, नहीं आप लोग रफायदा नहीं करते ना, उससे डिस्टर्बेंस होता है, ये नमाज का पार्ट है। जो नमाज से हटकर अमाल है उनको नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उससे आदमी डिस्टर्ब होता है, फितरी अमल से आदमी डिस्टर्ब है, गैर फितरी अमल से आदमी डर भी जाता है और डिस्टर्ब भी होता है, ठीक है। तो ये काम नमाज में नहीं करना चाहिए। अब वो काम जो नमाज की हालत में करना मना है या जिससे नमाज खराब हो सकती है वो भी इंशाल्लाह देखेंगे, कुछ और बाकी चीज। इसी तरह नमाज में सुकून इख्तियार करना चाहिए, तो ऐसा कोई भी काम जैसे बाल जमा रहे, डकार ले रहे, ये सब क्या होता है सुकून के खिलाफ है। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं नमाज में सुकून इख्तियार करो, आप फरमाते हैं इस्कुनू फिस सलाती, नमाज में ए लोगों सुकून इख्तियार करो। तो हमें चाहिए कि हम नमाज में सुकून इख्तियार करें, खामोखा ना लें। इसी तरह जिस चीज से नमाज के अंदर पसंदीदा नहीं है, नहीं करना चाहिए, उनमें ये चीज भी है कि रुकू या सजदे में कुरान की क़िरात करना, ये दुरुस्त नहीं है, या कुरान को पढ़ना दुरुस्त नहीं है। बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या ना सजदे में कुरान पढ़ सकते हैं या रुकू में कुरान पढ़ सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया और आपने फरमाया, कैसे ही मुस्लिम की रिवायत है, मुझे रुकू और सजदे में तिलावत कुरान से, कुरान की क़िरात से मना किया गया है। तो रुकू और सजदे में नमाज में कुरान आप नहीं पढ़ सकते। इसी से कुछ उलमा लिखते हैं कि नमाज की मतलब सजदे और रुकू में नमाज में कुरानी दुआएं भी नहीं पढ़ना, दुआ कर सकते आप, वो दुआएं जो आपसे साबित है वो कीजिए, या फिर अपनी ज़बान मतलब अरबी के अंदर जो दुआएं आपको याद है आप वो कर सकते हैं। लेकिन नमाज में जो है कुरानी दुआएं
نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں، اس کے علاوہ آپ کیجئے، پھر قیام میں کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح جب انسان کو رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا، جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائیں گا، پھر نماز۔ مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے، تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے، ایک الگ چیز ہے، تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہوگا، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا، بتائیے آپ؟ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کنسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ ٹھیک، نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے، کہا کہ پہلے کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے الحدیث کا الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اب اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں، ہم نماز پہلے پڑھ لیں، تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو، مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیے، اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو۔ میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، مت بیٹھو، اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ ایک روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، کہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا، اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ سب پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں اگر دو قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں دو قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے، تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا، سیدھا پیر اور الٹا پیر کہ مانڈی پر آپ بیٹھے لیپ پر، اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طور سے، مرد نہیں پڑتے ویسے، تورک کرتی عورتیں، دیکھیے ان کے قاعدوں میں وہ سنت ہے آپ کی، تو بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے، پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائیں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں، تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں، وہ احتیاط کریں، اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا، مطلب جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، اور یہ دونوں کے لیے منع ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ آپ نے کہا حدیث کا الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو،
منع فرمایا اور کہا کہ اس سے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے. اور تقریباً درندے یا جانور جس کو لیں گے جو جیسا کہ بھیڑیا ہے, کتا ہے, شیر ہے, یہ درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو, یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں, ہاتھ نیچے رکھتے ہیں. تو کہا درندوں کے ایسا نہیں, ہاتھ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس بات کا. اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں, بیکار کر دیتے ہیں, کمزور کر دیتے ہیں, مقصد کو ختم کر دیتے ہیں اس کی, وہ کام بھی, یہ تو ناپسندیدہ کام تھے, نہیں کرنا چاہیے نماز میں یہ سب. اب وہ کام جو اس طرح کرتے ہیں جن کے بارے میں کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں, غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور لوگ دھڑلے سے اس پہ عمل کر رہے ہیں, وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے, ٹھیک ہے, بشرط یہ کہ فوراً یاد آ جائے یا نماز میں یاد آ جائے, ٹھیک, اس سے نماز باطل. نماز کا کوئی رکن نماز کی حالت میں آپ بھول جائے, نماز میں یاد آ گیا, ایک رکعت شاید بھول گئے, شک ہو رہا کہ فلاں کیا, تو آپ نے سجدے سہو کر لیا, یا پھر واقع میں چھوٹا حقیقت میں اور آپ نے سجدے سہو کر لیا, یا پھر چھوٹ گیا جیسا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا, کوئی پیچھے سے آیا کہ بھائی صاحب وہ 3 رکعت ہی ہوئی, تو آپ پھر گئے اور رکعت باندھ کے پھر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, سمجھا؟ تو یہ تو ٹھیک, یہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہاں سجدے سے ہو جائیں گا. لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ نے سمجھ لیجیے مثال کے طور پر وہ بھول ہی گئے, سجدے سہو بھی نہیں, اور کسی نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت پڑھی اور بہت دیر ہو گئی, سمجھ لیجیے آپ چلے گئے, بات چیت چل رہی ہے, زیادہ دیر ہونے کے بعد آپ کو, تو نماز باطل ہے, آپ کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا, وہ نماز نہیں ہوئی آپ کی. ٹھیک, تو نماز میں کوئی ایسا رکن جو چھوٹ جائے یا بہت لمبا عرصہ گزر جائے پڑھ کے, تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, آپ کو نماز دہرانا ہے. ہاں, نماز میں یاد آ جائے یا شک ہو تو سجدے سہو اس کو انشاءاللہ کفایت کر جاتا ہے, لیکن بعد میں وہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بغیر اطمینان کے نماز پڑھ رہا تھا, اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی, نہ وہ 4 کے بدلے 3 یا 2 کے بدلے 1 بھی نہیں پڑھ رہا تھا, یا رکوع سجدے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا, صرف بے اطمینانی کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ اس کو حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جا واپس نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا, رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ سے سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا, پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی, پھر آیا کہا السلام علیکم, آپ نے کہا تیری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گیا, پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا, پھر کہا السلام علیکم, آپ نے کہا وعلیکم السلام, تیری نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا اللہ کے رسول, اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے, ہاتھ باندھ, فاتحۃ الکتاب قرآن سورہ فاتحہ پڑھ, اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا, اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے. پھر کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ, اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے, اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے. اس کے بعد پھر تو سجدہ کر, اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. پھر سجدے سے اٹھ, اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے. پھر دوسرا سجدہ کر, اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ, اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ, اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر. مطلب وہ جلدی جلدی پڑھ رہا تھا, جس کے وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے, جو رکنے کا وقت ہے, جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے, وہ نہیں مل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ واپس جا, تیری نماز نہیں ہوئی, دوہرا اسے. 3 بار پڑھایا آپ نے اس کو نماز. اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے, یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے, کاہلی سے پڑھ رہا ہے, درست نہیں پڑھ رہا ہے, جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا. آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا, جا پھر سے نماز پڑھتی, نماز نہیں, جا پھر سے نماز پڑھتی, نماز نہیں, جا پھر سے نماز پڑھتی, نماز نہیں. تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان, مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی ہیں, اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت. سپیڈ دیکھیے آپ نماز کی, 1.5 منٹ میں 2 رکعت, 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت. جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ بوڑھے, جوان, بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر, مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں, اور ہر کسی کے حرکات اور سکنات اتنے سپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے. حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں. اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی, مسجد میں داخل ہوا, الیکٹرانک گھڑی چالو ہے, بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے, 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ, اور پہلی رکعت, پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے. مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا, مطلب دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا, امام صاحب قاعدے میں بیٹھے, شاید جلدی, اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی, تو ایگزیکٹلی 29, 1, 29, 30 تو سب بیٹھے ہوئے, آدھا منٹ ہے, 31, 32, 31, 32, 33, وہ آتا 50, 55, 56, 57, 58, جب سب 0-0 ہوتا تو سب کھڑے ہوتے مقتدی. اب رکعت باندھے ہوں گے تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے.
یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ ضمی سورہ ہے، بعد کی 2 کی سپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائیے. تو میں جب مسجد میں کھڑا تھا، اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی، قاعدے سے اٹھ چکے، تیسری بھی کر لی. 3 ہی منٹ میں اس دن نماز ہوئی ماشاءاللہ 4 رکعت. کیا کہیں گے آپ اس آپ نے اس شخص کو دیکھا. اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں کہ رکوع میں آپ گئے، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی. جب آپ اتنے آسانی سے آہستہ پڑھیں گے تو یہ سکون میں آئے. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک، یا پھر ربنا ولک الحمد کثیرا طیبا مبارکا. آگے ریڑھ کی ہڈی سے اللہ، پھر آپ اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا تھا معلوم ہم کو؟ 2 سجدے تھے. اتنی اسپیڈ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنے جلدی جلدی آواز آتی. کھڑے ہو گئے سجدے تھے یہ، جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے. کوا دیکھ کتنی جلدی کوئی چیز اٹھاتا ہے زمین پر، چڑیا ٹھونگ مار رہی ہے، کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کھٹ 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 کھٹ. تو احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی. تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ کو دہرانا پڑے گا. اسی طرح دوسری چیز، نماز میں کھانا پینا یہ درست نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان فی الصلاۃ لشغلا. آپ فرماتے ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی مصروفیت ہوتی ہے، وہ مصروف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، لہٰذا کھانا پینا اس میں درست نہیں ہوگا. اب آپ کوئی بھی بولیں گے نماز میں کون کھاتا پیتا ہے، ٹھیک، کھاتا پیتا نہیں ہے نماز کے اندر، لیکن اگر منہ میں کچھ ہے تو اس کو بھی نہ کھائیں. آپ کچھ کھا کے نکلے اور بعد میں منہ میں آ جاتی ہے کچھ چیز تو بھی نہیں کھائیں گے آپ، پھر کیا کریں گے؟ آ جائے تو آپ نکالیے اور رکھ دیجیے اس کو اپنی جیب میں، ادھر ادھر مت پھینکیے، اس سے کہ وہ غلاظت ہے، آپ ڈال دیجیے جیب کے اندر. ٹھیک، سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن اس کو نگلا نہیں جائیں گا، ٹھیک ہے، اس کو نکال کے آپ رکھ دیں گے بس. تو نماز میں کھانا پینا یہ بھی نماز کے عمل کے خلاف ہے اور یہ درست نہیں ہوگا. تو اس بات پہ بھی ہم جو ہے خاص دھیان دیں. ٹھیک، تیسری چیز جو ہے کہ نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا نماز میں یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیں، نماز کی درستگی کے علاوہ ہلچل کرنا یا نماز میں بات کرنا خاص طور سے یہ درست نہیں ہے. نماز کی درستگی کے لیے انسان بات کر سکتا ہے، لیکن نماز میں بات کرنا اس کے علاوہ درست نہیں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے جو ہے اطمینان سے اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو. ٹھیک، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو. ٹھیک، اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے رہا کرو. ٹھیک، تو سکون کے ساتھ کرنا ہے. تو لہٰذا نماز میں ہمیں نماز کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا ہے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر بات چیت بولے تو یہ کیا ہے، کون سی بات چیت کریں گے؟ اب جیسا کہ امام نے غلطی کی، آپ لقمہ دیتے ہیں، لقمہ دینا کیا ہے؟ بات کرنا تھا. اصل میں فرمایا جب کوئی امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کیا کرے، کیا کہے؟ سبحان اللہ. تو بات کرنا ہوگی نا، سبحان اللہ. امام سے جب کوئی غلطی ہو تو مقتدی اشارے کے لیے کیا کہیں گا؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، مطلب کر، کیسا نہیں کرتا، جھک اٹھ. ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے سبحان اللہ. آپ غلطی پر اس کا اللہ کی ذات پاک ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. ہم بس کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، مطلب سمجھو امام غلطی سے قاعدے کے بغیر اٹھ گیا، اللہ اکبر. تو اب آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، تو لوگ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اور بالکل بیٹھے بیٹھے ہی بولتے، اٹھتے نہیں ہیں. مطلب بیٹھنے چ پڑیں گا تیرے کو، کیسا نہیں بیٹھتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ کبھی کبھار اس کو اندازہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہا ہو تو اٹھ جاتا، بیٹھ جاتا، کھڑا ہو جاتا، پریشان ہوتا ہے امام بھی بہت دیر. سب سے بیسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ. امام اس کے بعد بھی نہیں بیٹھا، آپ کو کھڑے ہو جانا پڑے گا، اس ساتھ مل جانا پڑے گا. سمجھ رہے؟ تو بہرحال سبحان اللہ. عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتیں چونکہ آواز سے نہیں کریں گی تو عورتیں کیا کریں گی؟ تالی کی آواز کریں گی، اور اس کا طریقہ ایسا نہیں ہے، اس کا طریقہ ایسا ہے. مطلب یہ ہاتھ سے اس کے اوپر والے پشت پر مارا جائے گا. یہ چونکہ بہت بڑی تالی ہوں گی تو پشت پر مارا جائے گا، تو اس سے امام سمجھ جائیں گا کہ وہ غلطی پر ہے. لیکن اب عورتیں تو پیچھے ہے تو پھر اب سوال ہی نہیں کہ ان کی آواز آئیں گی، وہ کر لے. لیکن اگر وہ کر سکتی ہے، ایسا کہ امام مرد ہے اور عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہے، سمجھ لی. کعب رضی اللہ عنہ رمضان میں پڑھایا کرتے تھے عورتوں، تب تو پوری عورتیں ہیں تو سبحان اللہ نہیں کہیں گی، آواز کریں گی، امام سمجھ جائیں گے ارے مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک، تو بہرحال یہ جائز بات ہوئی نا. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، 3 رکعت پڑھا دی. تو پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے اور نماز میں کہ اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ یہ کہا. آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں، اور آپ نے سجدے سے ہو گئے. چونکہ یہ جائز بات چیت تھی نماز میں. صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ چونکہ ابھی وہ رول نہیں آیا تھا کہ سبحان اللہ، وہ پتہ نہیں، صحابہ کو نہیں پتا تھا. تو آپ جو آپ سب پہ وہی اتر رہی تھی، شریعت بن رہی تھی، تو ہو سکتا ہے شاید ظہر 3 رکعت ہو گئی، وہ ڈرنے لگے تو پوچھ لیا. آپ نے کہا نہ میں بھولا، نہ ظہر کم ہوئی بلکہ میں بھول گیا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے جو سجدے سہو کرایا. ٹھیک، تو آپ نے 3 رکعت پڑھا دی تھی. تو یہاں صحابی نے بات کی، لیکن آپ نے بعد میں یہ نہیں کہا تم نے نماز میں بات کیسا کی، کیسا بولے میرے کو خاموش ہے. تو پتہ چلا نماز میں جائز بات چیت
جو ضرورت کی ہوتی ہے ویسے جو نماز کی درستگی کا پارٹ ہے سبحان اللہ کہنا، لقمہ دینا بھی بات کرنے میں آئیں گے. جیسا کہ امام پڑھ رہا ہے اور اس سے مسٹیک ہو جائے، سورہ کافرون پڑھ رہا ہے اور وہ غلط ملت ہو گئی، اس کی قرأت کیا پہلے تھا کیا بعد میں تھی، آیت ریپیٹ ہو گئی، تو پھر آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہیں، لقمہ دے سکتے ہیں. ٹھیک، لقمہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کا ہوگا، جو جس نے اقامت دی ہوں گی، اور اس کے بعد جو بھی پھر جانکار ہوگا، اسے جانکاری نہیں تو اس نے دینا چاہیے. ٹھیک، اور کچھ لوگ بھی دے دے تو کافی، اس لیے کہ جیسا عموماً اگر معروف سورے ہے، چھوٹے چھوٹے آخری سورے سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہمارے مسجد میں اتنے لوگ چلا دیتے ہیں کہ وہ امام بھی بھول جاتا اب جو آگے کا تھا، سب ایک ساتھ لقمے دیتے ہیں، کھڑا ادھر لقمے آ جاتے کہ پریشان. تو جو سب سے پہلے نزدیک ہے وہ حقدار ہے اس لقمے کے، اور اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے ان کی آواز وہاں تک پہنچے گی بھی نہیں نا، تو پہلے وہ حقدار ہے، تو ہم انتظار کریں کہ وہ لوگ لقمہ دے یا اس کے تعلق سے کچھ کریں. اس بات کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے. مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں، کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے، کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس نے، تو ابھی نماز ہاں بس ہوتا ہی ہے. یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں ہے. اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی ہے، شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے. اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے سب والوں کی سب کی نماز خراب کر، مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے، وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتا. اب وہ کیا ہوتا، وہ دور تک ہاں 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 چل رہے، پھر یہ کھڑا ہے، پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی ہے. اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی، کیا کروں گا؟ مانو آپ کو نماز کوئٹ نکل جاؤں گا، کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی نماز خراب ہوگی. میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دن میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی، ایک ہی دن کا واقعہ ہے. ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد میں. اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال، ایک تو کیا کرتے ہیں امامت کے لیے زبردستی، چلو آگے چلو. وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہوں، اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا، اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو، دعا یاد نہیں رہتی نماز کے بعد. آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں بہت سارے لوگ، ان کو نماز پڑھانا آتی ہے، دعا کون کرائے گا، وہ یاد نہیں رہتی ہے تو پریشان رہتے. اب چلو بڑھا دی، ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی. جب ظہر بڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ کی ظہر چل رہی ہے. اب وہ اس لیے پڑھا رہے کہ ان کو لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا تھا، آج آرام سے پڑھوں گا. مطلب ان سے میں نے بعد میں پوچھا آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی، ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں؟ تو بولے میں ایسا پڑھا تھا، بولے الحمدللہ ایسا پڑھ رہا تھا. ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا، تو ہو گئے 16 منٹ کی ظہر. ٹھیک، اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرا تو سجدے بھی اتنے لمبے کرا، سجدے میں لوگ ہنس رہے. پتہ نہیں لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں کو. سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں، پھر سب ایک دم خاموش. پھر سجدے میں جا رہے، جب سجدے سے کھڑے ہوئے سب نارمل، ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے کون ہنسنے والا تھا، کوئی نہیں دکھ رہا. وہ بچوں نے شروع کی ہنسی. بچوں نے کیا کی معلوم، پیچھے ایک بچہ تھا، جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا، ارے اٹھو نا، بہت دیر سے وہ سجدہ کر رہے. 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر، بولے سجدے کتنے لمبے تھے انہیں. اس نے بول کے خاموش ہو گیا، اٹھو نا بول کے، اور شروع ہوئی پھر ہنسی. تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا، ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا. سجدے میں جاتی جو ہنسی کی آواز آ رہی مجلس کے اندر. تب کیا کریں گے؟ بیسٹ پارٹ، اٹھو نکل جاؤ باہر، ہنسی آ رہی نکل جاؤ، چھوڑ دو اس نماز کو. یہ بیسٹ ہے. وہاں رہنا، ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا چاہیے. اگر بج جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجئے یا اپنی نماز توڑ دیجئے نا. کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا، دستی لگاتا اس کو، اور وہ بج رہا، پورے مسجد کی نماز خراب ہو رہی. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. بند نہیں کر سکتے، آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا، اپنی نماز خراب کرو نا. پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے ایک موبائل کے؟ سمجھ، یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو، نکل جاؤ سب وہیں کھڑے. اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے. ایک صاحب آئے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا. نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی. انہوں نے قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں الحمدللہ شروع کر دی انہوں نے. ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت، پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دی اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے. اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی، ہر تھوڑی دیر کو ایک ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی، پھر وہ ہنس رہا وہاں تک. مسجد میں سیریل 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے، ایک بھی توڑ رہا نہیں، ایک بھی نہیں توڑ رہا. تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا. پھر پرانی بات، بھاگ گیا نکل، یہ اتنا ہنس رہے. اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر. مطلب وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا. ایک تو یہ خیرت ہنسنے کی بات نہیں تھی، آ گئی آپ کو ہنسی، سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا وہاں سب. تو وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے. تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا، کوئی واقعہ یاد آ گیا، جیسے آپ نماز پڑھ رہے آپ کا ہی بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا ہے، بلکہ بچے بہت کرتے، شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے. اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ
खाली मुस्कुरा रुक गए, तो ये नमाज में कोई मसला नहीं, ये नमाज में नहीं टूटी, कोई कमजोरी नहीं, यू कैन गो ऑन, आप चलते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। हंसी आ गई तो नमाज फिर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है से मना किया, नमाज में हंसना दुरुस्त नहीं। और इसके ताल्लुक से आप जो हदीस के अल्फाज है वो तबरानी की रिवायत, आपने फरमाया कहा कि मुस्कुराहट नमाज को नहीं तोड़ती, अलबत्ता कह लगा कि नमाज को पढ़ने से नमाज टूट जाती है। हंस रहे आप, कि नमाज का मकसद फौत हो गया ना, आप हंस रहे हैं। नमाज आजिज़ी है, इनकिसारी है, अल्लाह से दुआ है, रहमत की दुआ है, अल्लाह से जो है बहुत सारी चीजें बंदा करता है, मशगूल होता है, उससे बातचीत करता है, और उसमें फिर उसको हंसी आ गई तो वो उस अमल के खिलाफ हो गया। मुस्कुराहट आना एक अलग चीज है, वो आ जाती है कभी कभार, हंसने से नमाज आया हो जाता है। क्या करेंगे आप, नमाज तोड़ के ठीक चले जाएंगे। और कुछ फुक़हा इसी वजह से इस हदीस से लिखते हैं कि क़ैक़े मार के हंसने से वजू भी टूट जाता है। क्यों आपने कहा कि नमाज नहीं होती, मतलब वजू टूट जाता है, लेकिन बहरहाल सही बात तो है कि वजू नहीं टूटेगा, सिर्फ जो है वो नमाज नहीं होगी हंसने से, तो फौरन निकल जाएगी, नमाज ही नहीं हो रही आपकी, क्यों खड़े, लेकिन यहाँ पर बराबर वो सफ में खड़ा के हंसते खड़े रहेंगे पूरा टाइम, हटेगा नहीं, लेकिन फौरन हट जाना चाहिए। इसी तरह जो है किसी भी काम में ऐसी मशगूलियत जो इबादत के मुनाफी हो, ये दुरुस्त नहीं है। याद रखिए, जो भी कोई मशगूलियत जो इबादत के मुनाफी, इबादत के मकसद को फौत कर देती, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नमाज में, वो तमाम चीजों से रुकना चाहिए। खामोखा खुजाना, जरूरत अलग चीज है, खामोखा खांसना सिर्फ गला साफ कर लेने के लिए, खांसी आ जाए खांस सकता है, लेकिन सिर्फ गला साफ हो जाए बोल के खामी, गला क्या करना है साफ, नमाज कर सकते हैं ये सब अमल, ठीक। तो एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे नमाज जाया हो सकती है, खराब हो सकती है, वो मत कीजिए, इससे कि नमाज उससे बातिल हो जाए। अब वो काम जो नमाज में करना जायज है, लेकिन जिसको नहीं करते हैं लोग, या जिसको गलत समझते हैं, जो गलत है वो सही बन गया, जो सही है वो गलत बन गया, ठीक, उसको समझते हैं। उनमें आज के दौर में कहूंगा सबसे पहले जो काम नमाज में, कि नमाज को सही करने के लिए जो भी अमाल होते हैं वो नमाज का हिस्सा है, और उसमें कोई मसला नहीं। जिसमें सबसे पहले आज जो मसला होता है नमाज में, जो सबसे बड़ा खलल है, मोबाइल बजना, हमारा आ गया हो, बच गया, पहले तो बंद करना चाहिए। अब बच गया तो क्या करेंगे आप, मालूम आपको, आप उससे निकालेंगे और बंद करके फिर रख देंगे, ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि नमाज के दुरुस्तगी में, समझ रहे हैं, निकालेंगे बंद करें। मैं इस हद तक कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा गया निकालते हैं, ठीक, और मैंने खास तौर से जो है लोगों को देखा जो है गल्फ खलीजी ममालिक में नमाज में निकालते हैं और कट नहीं करते, सलाह रिसीव करके सलाह, मतलब नमाज में ये नहीं कर सकते आप कट कर सकते हैं और फिर रख लीजिए। अब कट करना भी और बंद करना दोनों, जो भी हो सकता है आपने किया, और आपका सबको आइडिया होता है अपने मोबाइल फोन बंद कैसे होता है, निकाला और डाल दिया, ये किया जा सकता। पूरी लोगों की नमाज खराब करने से अच्छा ये अमल है। हाँ, बस ये मसले का इल्म नहीं होता, ये मसले का इल्म नहीं। अब होता क्या है, नमाज में गिरी हुई टोपी बराबर उठा के पहनता हूँ, लेकिन मोबाइल नहीं कट करता, नहीं गलत अमल। फिर गिरी हुई टोपी उठाना कहाँ से साबित है, कई बार गिर रही, हर बार उठते वक्त पहन रहा हूँ, फिर छोड़ दे रहा उसको भी। जब आप मोबाइल को नहीं बंद कर सकते, टोपी भी नहीं उठाना चाहिए। तो क्या होता है, हमको इल्म नहीं मसले का, और लोग बोलते भी नहीं। जैसा मोबाइल बच गया तो क्या मस्जिद का इमाम बोल नहीं सकता उठ करके, देखिए मोबाइल अगर बच जाए तो निकाल कर बंद करना दुरुस्त है, आप लोग बंद कर लिया कीजिए, तो कितने लोगों को इल्म हो जाएगा ना। नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे। हाँ, ये बहरहाल बोलेंगे नमाज से पहले अपने मोबाइल फोन बंद कर लीजिए। ये कहाँ इकामत के अंदर शामिल है, मोबाइल फोन कर लीजिए, बंद कर लीजिए बोलने। जो इल्मी मसला ये है कि बाद में या पहले बोल दिया जाए, मोबाइल बच भी जाए तो बंद कर लीजिए, नमाज से पहले वैसे एहतियातन बंद कर लेना चाहिए। इंसान है लेकिन गफलत हो गई, उसको लगा बंद किया, लेकिन उसने बंद नहीं किया था। किसी का लेके आया घर में, कोई बीमार है, किसी ने कहा हैंडसेट रखो भाई, तुम्हारे पास बीमार है, तुम्हारे घर में कॉल की जरूरत, उसको इस्तेमाल करना आता नहीं, बेचारे को बच गया, तो एटलीस्ट ये तो मालूम हो कट कर सकता है। तो ये करना चाहिए नमाज में, इसलिए कि इससे इंशाल्लाह नमाज में कोई फर्क नहीं आता। ठीक, इसी तरह जो है नमाज में बातचीत करना, ठीक, वो बातचीत जो नमाज की दुरुस्तगी का हिस्सा जायज है। लुक़मा देना, सुबहान अल्लाह कहना गलती होने पर, ठीक है, या ऐसी हरकत की औरतें आवाज करे कि इमाम समझ जाए कि उससे कुछ ना कुछ गलती हो रही है, ये तमाम चीजें नमाज के अंदर भी याद रखिए जायज है, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक, इसी तरह कोई मामूली सा काम ऐसा करना, जैसा कपड़ों को सीधा कर लेना, मामूली सा, बकसरत कपड़ों को समेटना मना है। ये तो मामूली सा काम जो जरूरी भी है कपड़े के ताल्लुक से, वो करने में कोई हर्ज नहीं, ये सब कर सकते हैं। एक बटन से दूसरा बटन मिल गया, जब आप उठे पूरा शर्ट ही उड़ जा रहा है ऊपर, होता है ना कभी, तो खाली आपने मामूली सा खींच लिया उसको नीचे, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि आपने छोटा शर्ट पहन के पूरा टाइम खींच रहे हैं, वो मैंने बस तफसीलात ले ली। मामूली सी कोई हरकत आप कर सकते हैं जो नमाज को सही करने के लिए। इसी तरह खांसी का आ जाना, जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता इंसान, छींक का आ जाना, जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता है। इसी तरह जमाई का आना, और उसको आपका रोक रहा है, इसलिए कि आपसे हदीस फरमाया जमाई को रोको, उसे लेना नहीं चाहिए। ठीक, ये करना। लेकिन खांसी आने पर, ठीक है, आप कोशिश करें कि उसको रोके, लेकिन जो मजबूरी है वो तो होंगी।
چھینک آنے پر آپ کوئی الحمدللہ نہیں کہیں گے. نماز میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا اور کہا نماز اللہ کا ذکر ہے, تم اللہ سے مشغول ہوتے ہو تو یہ نہ کہو, چونکہ ویسے تم ذکر کر رہے ہو نا, پھر سبحان الحمدللہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی نماز کی حالت, تو وہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کانپتے, کیونکہ چھینک مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے, کنٹینیو نمازوں میں جمائی. جو لینا ہے اس کو روکتا ہے, جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے, امت کو سست, لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو, اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو, اس کو مت نہیں لینا چاہیے. تو چھینک ہے, کھانسی ہے, فطری جو ہے, خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے, فطری طور سے آگے ایک الگ بات ہے, اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ. وہ ایک چیز نہیں, سے چھینک مت روکے, چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیں, لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو, یہ فطری ہے. اسی طرح مجبوراً کھجلی, اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے, خارش ہے, یا اچانک ہوتی ہے کبھی, تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے, لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست میں, ٹھیک, تو یہ بھی بہرحال جائز ہے. اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے تو سب بھی جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے, آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے, چھوٹے تھے لیکن دیکھے آپ نے وضو کیا, خود بھی وضو کیا, آپ سے ہم نے رکعت باندھی, خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی, اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے, اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے, اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مقتدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا, اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر, سمجھا, تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی, اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف نہیں. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا کر. عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے, کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی, میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی, پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی, تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا, اتنی دیر انتظار کرتے رہے, سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے, سورہ آل عمران ہو گئی اور سورہ نساء شروع ہو گئی, تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا, اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا, میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے, پھر جا کے سو بھی, مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے, میرے گھر, آپ کے گھر رکے تھے, آ کے چھوٹے تھے, بچے تھے, رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی, تو بہرحال تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا, امام تھے آپ, تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں, جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے, جو بھون شروع ہوتا ہے اس کا, پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے, ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے, ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا, مائک کو تھوڑا سا بہت کرا, تھوڑا نیچے کر لیا, کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں, ہے نا, تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی, اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں, چونٹیاں ہیں, اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے, تو تھوڑا سا امام خود ہٹ گیا بازو, چونٹیاں ہیں نا, کاٹ سکتی ہے نا, اتنی بہت. تو یہ چیزیں, یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی, رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر, غلاظت